بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 سے 59 تک ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ ان آیتوں میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بڑے احسانات فرمائے، نوازشیں کرم فرمائیاں بنی اسرائیل پر ہوتی رہیں، لیکن بنی اسرائیل اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کی اور اپنے ماتھے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے سمجھاتے رہے، لیکن قوم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے ہیں اس کا تذکرہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا
کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بنی اسرائیل کا بہت اونچا مقام تھا، چونکہ ان کے خاندان میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہی کے خاندان میں انبیاء آتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھو میں نے کتنا بڑا احسان کیا، کرم کیا تم پر، کہ میں نے انبیاء کے سلسلے کو تمہارے خاندان میں بھیجا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بنی اسرائیل بڑے معزز تھے، مکرم تھے، چونکہ ان کے خاندان میں انبیاء آئے تھے، لوگ قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ظاہر ہے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی چہیتا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی سب سے چہیتے پیغمبر ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل تم اپنی بزرگی اور اپنی عزت اور احترام برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری بزرگی برقرار رہے گی۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری وہ عظمتیں، تمہاری وہ خوبیاں، تمہارے کمالات وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل تکبر میں، گھمنڈ میں، حماقت میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے خاندان میں تو انبیاء آئے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو انبیاء ہماری سفارش کر لیں گے قیامت کے دن۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ارے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تمہیں غرہ ہے نا، حماقت ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے خاندان میں انبیاء آئے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کافر کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت بھی قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلًا، کسی کا فدیہ بھی قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدیے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی اللہ کے دربار میں کچھ مال لا کے دے دے اور یہ کہہ دے، اے اللہ یہ مال لے لیجئے اور کیا ہے مجھے جہنم سے نجات دلا دیجئے، چھٹکارا عطا فرمائیے، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کسی کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کفر کیے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی کا بھی زمین بھر کر سونا قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا کہ یہ سونا لے لو اور مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان ہو، تم واحد نہیں ہو، میری وحدانیت کا اقرار کرنے والے نہیں ہو، تو کسی قسم کی کوئی سفارش، کسی قسم کا کوئی فدیہ قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیسے کیسے انعامات کیے کہ فرعون تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا، قبطی لوگ تمہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کیے تھے، ہم نے اس تکلیف سے تمہیں نجات دی۔ اور فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا،
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن ہم نے تم کو فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ کتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ میری بات کو مانو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اور ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے، تم آسانی سے اس سمندر میں سے نکل گئے۔ اور سمندر میں سے جب فرعون آنے لگا، اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا اور سارے لوگ مر گئے، لیکن اللہ نے اس کے جسم کو قیامت تک محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو وہ ساری باتیں آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی۔ اب آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تم کو تورات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل سے حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں تورات عطا فرمائی۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا، قرآن مجید کے بعد جس کا رتبہ اور مقام ہے کتابوں میں، 4 کتابوں میں جس کا مقام اور رتبہ ہے قرآن مجید کے بعد، وہ تورات کا ہے۔ اتنی عظیم الشان کتاب، تو حق تعالیٰ بیان فرمائے کہ ہم نے تمہیں تورات عطا فرمائی، اور والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہم نے عطا فرمائی۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ فرقان یہ تورات ہی کی تفسیر ہے۔ ایک قول تو یہ، بعض علماء نے بیان فرمایا کہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ حلال اور حرام جو چیزیں تھیں ہم نے تمہیں بتا دی، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ہم نے تمہیں بتا دیا۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے تھے اس کو فرقان سے تعبیر کیا گیا۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں تورات عطا فرمائی، اس میں احکام دینیہ اور احکام شریعت اس کے اندر بیان فرمائے گئے۔ غور کرو، پڑھو اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، پڑھو اس کے اندر۔ اور ہم نے فرقان بھی تمہیں عطا فرمائی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ کس لیے عطا فرمائی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے کو اختیار کرنے لگ جاؤ۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب سے مراد تورات عطا فرمائی، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات کو لینے کے لیے، وہاں آپ 40 دن قیام فرمائے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ آپ ایک دم ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے قوم کو نہیں سمجھایا؟ حضرت ہارون نے بھی فرمایا کہ میں نے قوم کو بارہا سمجھایا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو سامری نے ایک بچھڑا بنایا زیورات کو جمع کر کے، اور بچھڑے کی ایک شکل بنائی اور اس میں مٹی ڈالا۔ وہ مٹی اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی، اس مٹی کو سامری نے محفوظ کر کے رکھا تھا، اور اس بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈالا تو وہ بچھڑا آواز کرنے لگا، جیسے گائے کا بچھڑا آواز کرتا ہے اس طریقے سے وہ آواز کرنے لگا۔ تو لوگ کہنے لگے، قوم کہنے لگی، ارے یہ ہے ہمارا معبود، یہ ہے ہمارا خدا۔ ارے موسیٰ تو وہاں گئے ہیں طور پہ کتاب لانے کے لیے، ہمارا خدا تو یہاں ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے
یا قوم اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے جانوں پر نفسوں پر تم نے ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ کے سمجھانے کے بعد قوم بڑی نادم ہو گئی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ قوم بڑی نادم ہو گئی اور کہنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، اگر ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کے سمجھانے کے بعد قوم بڑی نادم ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا، دیکھو تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے، تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں قبول فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بچھڑے کی پرستش کیے ہیں، پوجا پاٹ کیے ہیں، وہ مقتول ہو جائیں، ان کو قتال کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ کون لوگ ماریں گے؟ وہ لوگ ماریں گے جو بچھڑے کی عبادت نہیں کیے۔ جو لوگ بچھڑے کی عبادت نہیں کیے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو ماریں گے جو بچھڑے کی عبادت کیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو سامری کی بات کو ماننے والا تھا، بچھڑے کی عبادت کرنے والا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو بالکل سکوت اختیار کیا ہوا تھا، خاموشی۔ وہ بچھڑے کی تو عبادت نہیں کیا لیکن خاموشی اختیار کیا تھا۔ یہ بھی ایک نافرمانی ہے۔ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آدمی کیا ہے، اس کو روکے، اس کو روکنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا پہلی جو جماعت ہے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والی ہے ان کو تو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں سے دور رہے۔ جنہوں نے سکوت اختیار کیا، بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے تم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا دیکھو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے تم لوگ کیا کرو، ان لوگوں کو قتل کرو۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ یہ کہ جب قتل کرنے کا مرحلہ سامنے آیا تو یہ لوگ سوچنے لگے اس میں ہمارے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قریبی لوگ بھی ہیں، ان کو کیسے قتل کیا جائے۔ ایک مسئلہ پیش آیا۔ ایک طبعی محبت ہوتی ہے نا آدمی کو ہر ایک سے، تو وہ حضرات سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان پر ایک بادل کو بھیج دیا اور بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اب حکم ہوا کہ اب اندھیرے میں وہ لوگ کیا ہے، مارنے لگے۔ لکھا ہے کہ ایک ہی دن میں 70,000 آدمی بنی اسرائیل کے مارے گئے۔ بالکل اندھیرا تھا، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ بھائی ہے کہ بیٹا ہے کہ بھتیجا ہے، چچا ہے، کون ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ابر بھیج دیا، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ تو ایک ہی دن میں 70,000 آدمی مارے گئے۔ اور یہ صورت بھی بنائی گئی کہ جو لوگ قتل ہونے والے ہیں، جن کو مقتول کہا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کریں، اپنے گھروں کے سامنے بالکل نہتے ہو کے بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے سکوت اختیار کیا ہے، جب یہ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، یہ لوگ خاموشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ لوگ تلواریں لے کے آئیں اور ان کا سر قلم کر دیں۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے۔ تو جب اندھیرا چھا گیا، چھانے کے بعد جب انہوں نے ان کو قتل کیا تو ایک ہی دن میں 70,000 آدمی جب مارے گئے، اور مفسرین کے اندازے کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف وہ 70,000 آدمی ہی نہیں تھے جو بچھڑے کی عبادت کیے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب 70,000 آدمی مارے گئے تو اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو حق تعالیٰ نے وہی مضمون بیان فرمایا
کہ فتوبوا الی باریکم، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ تم نے بچھڑے کو جو معبود بنایا ہے اور سامری نے جو حرکت کی ہے اور وہ آواز کر رہا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خالق ہے، ارے خالق کیسے ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں عقل دی ہے؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے ہو، زیورات کو جمع کر کے تم نے اس کو بنایا ہے اور مٹی اس کے منہ میں تم نے ڈالا ہے اور وہ آوازیں کر رہا ہے اور تم اس کو خالق سمجھ رہے ہو۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، تمہارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم کو قطع، تم کو مارا جائے گا، اور یہ کام کرنا کہ فتوبوا الی باری، کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کیا کرو؟ توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، بس اپنی جانوں کو قتل کرو۔ وہی مطلب ہے، جو بچھڑے کی عبادت کیے ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے۔ اور شریعت موسوی میں ارتداد کی جو سزا تھی وہ قتل ہی تھی۔ جو آدمی مرتد ہو جاتا نا، اس کی سزا کیا تھی؟ قتل ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا فاقتلوا انفسکم، پس ان کے جانوں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یاد رکھو تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب وہ لوگ مر گئے اللہ نے فرمایا چلو میں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ارے آگے کی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے اور ایک مضمون بیان فرمایا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، جب وہ لے کے واپس آئے اپنی قوم میں تو بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی۔ وہ تورات کی تختیاں لے کے آئے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، تمہاری بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہیں سے بھی لے کے آئے ہوں آپ اور یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی منتخب کر لو، نمائندے کی حیثیت سے 70 آدمی منتخب کر لو۔ 70 آدمیوں کو چنا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سارے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی میں نے یہ کتاب موسیٰ کو عطا فرمائی، موسیٰ کو عطا فرمائی۔ مگر قوم بڑی ضدی تھی، بنی اسرائیل ہٹ درم تھی۔ پھر موسیٰ سے کہنے لگی آواز تو آ رہی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی آواز ہے۔ کیسا معلوم ہونا یہ اللہ کی آواز؟ اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ پر نازل فرمائی ہے، تو قوم کیا کہہ رہی ہے یہ کیسے معلوم کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آواز ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے ان کو آ پکڑا اور سارے کے سارے مر گئے۔ ایک بجلی نے ان کو آ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ لوگ اس حالت کو دیکھ رہے تھے اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بجلی کیسے آ رہی تھی تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آیت وہ 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے، بھئی یہ 70 آدمی نمائندے کے طور پہ آئے تھے، ان کی حیثیت نمائندے کی تھی، اور میں ان کو اس واسطے لایا تھا کہ جا کے اپنی قوم میں کہیں گے بھائی یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ جا کے اس کو لوگوں کو سمجھائیں گے۔ لیکن جب یہ لوگ مر گئے ہیں تو پھر قوم کا کیسا ہوگا؟ قوم تو مجھ پہ الزام لگائے گی موسیٰ لے جا کے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے مولا یہ گزارش ہے، بنی اسرائیل کہیں مجھ پہ الزام نہ لگائے، تہمتیں نہ لگائے، آپ ان کو دوبارہ زندہ فرما دیجیے۔
دوبارہ ان کو زندہ فرما دیجیے۔ حق تعالی جل شانہ نے پھر وہ 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمایا، دوبارہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا۔ کیوں زندہ فرمایا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ تم مر گئے تھے، ایک بجلی نے تم کو آ پکڑا، اس کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا۔ تو وہی مضمون حق تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ تم نے کہا ہے موسیٰ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم علانیہ طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو ایک بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اس منظر کو تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بھی تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی گزارش پر، درخواست پر اللہ نے پھر وہ 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا اور وہ لوگ عافیت کے ساتھ سمندر سے نکل گئے، نکلنے کے بعد یہ لوگ ایک میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اپنے علاقے کو جانا ہے، اپنے علاقے کو جانا ہے۔ ان کا علاقہ کیا تھا؟ فلسطین تھا، کنعان ان کا اصل وطن تھا، وہاں جانا ہے۔ اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن ان کا عجیب یہ معاملہ تھا کہ 40 سال اسی میدان میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ 40 سال صبح میں نکلتے، شام ہو جاتی تو شام میں وہیں رہتے جہاں صبح میں نکلے تھے، جہاں سے۔ اور وہ بالکل چڑیل میدان تھا اور سخت دھوپ تھی، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، معمولی کچھ جھوپڑیاں وہ ڈال لیے تھے، وہ بھی کیا ہے خراب ہو گئی تھی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ میں نے تم پر ایک بادل کو بھیجا، تم میدان تیہ میں جب نکلتے تھے گرمی میں تو میں نے تم پر ایک ابر سے سایہ کیا تاکہ تم کو تکلیف نہ پہنچے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور میں نے اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ کوئی کام تو نہیں کرتے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل، دن بھر نکلتے تھے، پھرتے تھے، شام ہوتی تو پھر وہیں رہتے جہاں سے وہ صبح میں نکلے تھے، تو ظاہر ہے کوئی کام نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کا ایسا انتظام فرمایا کہ من و سلوہ کو نازل فرمایا۔ اب یہ من و سلوہ ہے کیا؟ من الگ ہے، سلوہ الگ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز تھی جو درخت پر نازل ہوتی تھی، من ایک ایسی چیز تھی جو درخت پر نازل ہوتی تھی، صبح میں یہ لوگ جا کر اس درخت سے وہ نکال کے کھا لیتے تھے، کہتے ہیں ابن عباس نے فرمایا۔ حضرت مجاہد نے یہ فرمایا کہ ایک قسم کا گوند تھا، گوند، اب اس کی شکل کیا ہے واللہ عالم، ایک قسم کا گوند تھا جو درخت پر آتا تھا، تو وہ لوگ اس کو نکال لیتے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ حضرت قتادہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جہاں مقیم تھے وہاں برف کی طرح ایک چیز درخت پر آ کے بیٹھ جاتی تھی، برف کی طرح ہوتی تھی، دودھ سے زیادہ سفید،
شہد سے زیادہ میٹھی درخت پہ رہتی تھی، اور وہ لوگ اس کو جا کے نکالتے اور اس کو کھا لیتے۔ اس کو من کہتے ہیں۔ سلوا کس کو کہتے ہیں؟ سلوا ایک پرندہ ہے جو بٹیر کے مشابہ ہے، اور بنی اسرائیل کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پرندے کو بھیجتے تھے، اور بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے، پکڑ کے اس کو ذبح کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ ہے سلوا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر من و سلوا کو نازل کیا، کچھ بھی مشقت نہیں، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، روزانہ وہ غذا اللہ کی طرف سے آتی اور تم لوگ کیا ہے کھا لیتے۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، یہ جو غذا درختوں پہ نازل ہوتی تھی طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، اس وقت تک یہ درخت پہ موجود رہتی تھی، اور بنی اسرائیل جاتے تھے اور اس درخت سے اس کو لے کے کھا لیتے تھے۔ اور یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک دن کا جو بھی ذخیرہ ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کی گنجائش تھی۔ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا زیادہ نہیں جمع کرنا، جتنا تم کھا سکتے ہو ایک دن کا بس اتنا ہی جمع کرنا، اس سے زیادہ جمع نہیں کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل زیادہ جمع کرنے لگی من و سلوا کو، اس کے نتیجے میں اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ جب وہ کھانا چاہتے تو اس کے اندر بدبو آتی، ایک گھن آدمی کو محسوس ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل من و سلوا کا ذخیرہ نہ کرتی تو گوشت میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، کبھی بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر حضرت حوا حضرت آدم سے اگر خیانت نہیں کرتی تو پھر کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہیں کرتی۔ وہ خیانت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو حضرت آدم نے آدم کو جو آمادہ کرنے والی جو تھی وہ حضرت حوا تھی۔ ظاہر ہے عورتوں کی باتوں میں بڑا اثر رہتا، آدمی کسی کی بات مانے نہ مانے، لیکن گھر والی بولی عورت بولی تو فوراً مان لیتی۔ تو گوشت کے سڑنے کی جو ابتدا ہوئی وہیں سے ہوئی، بنی اسرائیل سے۔ اگر یہ لوگ ذخیرہ نہیں کرتے، جو کچھ ملتا اس کو کھا لیتے تو گوشت میں بدبو نہیں پیدا ہوتی، گوشت میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوا کو نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ ہم نے جو تمہیں عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا، ذخیرہ کر کے جمع کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں حق تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اس میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ من و سلوا کو کھانے لگے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کھاتے کھاتے طبیعت ایک دم ہو گئی، اکتاہٹ ہو گئی ہے، تو ذرا ہمیں اچھی چیزیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں جا کے جو چیزیں تم کھانا ہے آسودہ ہو کے کھاؤ۔ ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا، آنے کے بعد وہ میدان تیہ میں آ گئے، میدان میں آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بنی اسرائیل سے کہے دیکھو اب تمہیں تمہارے علاقے کو جانا ہے، فلسطین کو جانا ہے۔ لیکن اس زمانے میں فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی، یہ بت پرست قوم تھی، اور بڑے قد آور یہ لوگ تھے، طاقتور یہ لوگ تھے۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے لڑنا ہے، چلو جا کے لڑیں گے۔
تو قوم نے کیا کہا؟ تم جاؤ، تمہارا اللہ دونوں جا کے لڑ لو، ہم نہیں آتے، ہم کیا ہے نہیں آتے۔ بارہا سمجھایا حضرت موسیٰ لیکن نہیں آئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وادی تیہ میں ہی حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب یہ قوم عمالقہ سے لڑے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو فتح عطا فرمانے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، ہم اپنے علاقے میں جانا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، غرور، حماقت اور تکبر میں شہر میں داخل نہیں ہونا، بیت المقدس میں داخل نہیں ہونا، بلکہ پورے تواضع کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حتتن 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 کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، لیکن قوم نے کیا کہا؟ قوم کیا کری؟ بڑے حماقت کے انداز میں، تکبرانہ انداز میں اپنے سورینوں کو گھسیٹتے ہوئے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئی، اور حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگی۔ حتتن کے معنی توبہ، حتتن کے معنی توبہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ حنتتن کے معنی گیہوں کا دانہ۔ تو انہوں نے اللہ کے قول کو بدل دیا، حتتن کا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے حنتتن کہا، اپنے قول کو انہوں نے بدل دیا۔ اسی مضمون کا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس اس میں سے تم آسودہ ہو کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جب داخل ہو جاؤ تو بالکل عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حِطَّةٌ، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے۔ تو نغفر لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کے ثواب میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو حق تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل کے کیا کہا؟ حنتتن کہا، اللہ کے قول کو انہوں نے بدل دیا۔ تو جب وہ لوگ بڑے تکبرانہ انداز میں جب داخل ہو گئے اور حنتتن حنتتن کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پھر عذاب کو نازل فرمایا، طاعون کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ لکھا ہے مفسرین نے پھر 70,000 آدمی مارے گئے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کامیابی عطا فرما دے، کوئی منصب عطا فرما دے، کوئی اونچا مقام عطا فرما دے، آدمی کے اندر تکبر نہیں آنا، حماقت نہیں پیدا ہونا کہ میں اپنے بلبوتے پر میں یہ کام کیا ہوں مجھے کامیابی ملی ہے۔ تمہاری یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہ کامیابی ملی، تم اس قابل ہو ہی نہیں، تمہارے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، ارے وہی وہ کفار و مشرکین تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور مصیبتیں کھڑا کرتے تھے اور بہت کچھ کیا کرتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کے سامنے وہ سارے نقشے موجود تھے اور اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو جب فاتحانہ شان سے مکے میں داخل عطا فرمایا، اس وقت اللہ کے نبی کا کیا حال تھا، روایتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے، سر جھکاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام
بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب آپ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو مکہ مکرمہ میں آپ نے جا کے سب سے پہلے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ اب اس میں اختلاف ہے یہ کون سی نماز تھی۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا یہ صلاۃ الضحیٰ تھی، چاش کی نماز تھی، لیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا یہ صلاۃ الفتح تھی، کامیابی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کے شکرانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھی۔ لیکن حضرات صحابہ کے دلوں میں کیا جذبہ تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں مارے تھے، ستائے تھے۔ غالباً حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے فتح مکے کے موقع پر، آج تو وہ دن ہے مکے کی گلیوں میں خون بہے گا، مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ لیکن یہ نعرہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرایا تو اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ سے فرمایا اپنے اس نعرے کو بدل دو، آج مارنے کا دن نہیں ہے، کاٹنے کا دن نہیں ہے، خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، رحم و کرم کا دن۔ جب کامیابی مل جائے، سرخروئی مل جائے، عزتیں مل جائے، آدمی کے اندر تکبر نہیں ہونا بلکہ عاجزی پیدا ہونا چاہیے۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے، تعریف بیان کیجیے۔ ارے یہ موقع تو خوشی کا ہے نا بھائی، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں، لیکن اس موقع پر اسلام کی تعلیم یہ ہے فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے۔ کوئی بھی کام مل جائے، خوشی مل جائے، کوئی انعام مل جائے، کوئی منصب مل جائے، اور کسی شہر میں فاتحانہ شان سے جب آدمی داخل ہو جائے تو آدمی کی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ بالکل سر جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ آدمی اس شہر میں داخل ہو جائے اور شکرانے کی نماز ادا کرے۔ اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل اور احسان ہے، آپ نے یہ دولت مجھے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہم تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کے ثواب میں اضافہ فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس ان ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا، حِطَّةٌ کے بجائے انہوں نے حِنطَةٌ کہا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر اللہ نے آسمان سے ایک عذاب کو نازل فرمایا طاعون کی شکل میں۔ کس وجہ سے؟ جو کچھ وہ فسق کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کیا ہے ایک عذاب ان پر نازل فرمایا، اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال یہ چند مضامین تھے جو اس وقت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں پر غور کرنے اور اپنی زندگی کو سدھارنے اور انقلاب پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔